حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اٹھو. آپ اٹھ کر بیٹھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بڑا اللہ والا نبی کی امت ہو کر کے تو نے وہ کام کیا جو کسی زمانے میں نبی کرتا تھا. نبی والا کام کر گیا. وہ نوجوان کہنے لگا آپ نے وہ کام پہلے کیا. حضرت یوسف کہنے لگے میں اگر بچ گیا کمال کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے سر پہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. نبی کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے. نبی کی معصومیت کو اللہ خود بچاتا ہے. تم تو کوئی نبی نہیں، تم تو امتی ہو، مگر اتنا بڑا کام کر گئے. اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مجھ سے ڈرے گا میرا خوف کھائے گا. جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، بازار میں بھی، مکان میں بھی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یجعل لہ مخرجا مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا. بیماری آئے گی پریشانی نہیں، غریبی آئے گی تکلیف نہیں ہوگی، بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا عالم نہیں ہوگا. شرط یہ ہے پروردگار عالم سے ڈرنا سیکھو، رب سے ڈرنے کی نیت کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. جبریل امین آئے. رب نے کہا جبرائیل جا، جلدی جا، دوڑ کر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب پیغمبر گھبرا جائے. کہیں ایسا نہ ہو آمنہ کے در یتیم کا کلیجہ باہر آ جائے. جبریل امین دوڑ کر آئے، آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے محبوب آپ چپ ہو جاؤ. آپ کے رونوں نے، آپ کے گریوزاری نے آسمان کے تمام نوری فرشتوں کو رلا رکھا ہے. سارے فرشتوں نے ذکر چھوڑ دیا، تسبیح چھوڑ دیا، بس آنکھ سے آنسو گر رہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب چپ ہو جاؤ اور اپنے اس امتی سے کہو نہ وہ میرا حساب لے نہ میں اس کا حساب لوں گا. اور اگلی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اتنی بات پہ، اتنا پہ بس نہیں، بلکہ آگے کی یہ بات بھی کہو کہ جنت میں آپ کا ساتھی اس کو بناؤں گا. انہو کان غفارا، بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. مسلمان دوسروں کے چادروں کو کھینچنے سے جڑا ہوا. اور سال میں ایک جلسہ کرایا، سارا گناہ معاف ہو گیا، پھر کیا ہے اگلے سال دیکھ لیں گے. عرب کی کوشش جوان لڑکا ہے، دوڑ کر کے گئی اور کہا کہ میں آپ سے کچھ چاہتی ہوں. وہ اللہ کے ولی نے سمجھا کہ شاید بھوک لگی ہے تو کھانا وانا مانگ رہی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اچھا رک جاؤ، کھانا لے. کہا کھانا نہیں، دنیا کی ساری عورتیں ایک مرد سے جو چاہتے ہیں مجھے وہ چاہیے. حضرت وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے، رونے لگے، بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ منظر جب دیکھا وہ لڑکی بیچاری وہاں سے نکل گئی.
یہ سونے کو تو سو گئے، بے ہوشی کے عالم میں نیند آ گئی۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اٹھو۔ آپ اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑا اللہ والا ہے، نبی کی امت ہو کر کے تو نے وہ کام کیا جو کسی زمانے میں نبی کرتا تھا۔ نبی والا کام کر گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ نے وہ کام پہلے کیا۔ حضرت یوسف کہنے لگے میں اگر بچ گیا کمال کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے سر پہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، نبی کی معصومیت کو اللہ خود بچاتا ہے۔ تم تو کوئی نبی نہیں، تم تو امتی ہو، مگر اتنا بڑا کام کر گئے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مجھ سے ڈرے گا، میرا خوف کھائے گا، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، بازار میں بھی، مکان میں بھی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یجعل لہ مخرجا، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا۔ بیماری آئے گی پریشانی نہیں، غریبی آئے گی تکلیف نہیں ہوگی، بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا عالم نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے پروردگار عالم سے ڈرنا سیکھو، رب سے ڈرنے کی نیت کرو۔ سی سی کیمرہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی دیکھا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ سی سی کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں اے ٹی ایم ہے وہاں سی سی کیمرہ لگا رہتا ہے۔ اب چور پولیس سے ڈر کر کے چوری نہیں چھوڑتا، بلکہ سی سی کیمرہ کی آنکھ سے ڈر کر کے چوری نہیں کرتا۔ سچ ہے غلط ہے؟ سچ ہے غلط ہے؟ سچ ہے، بولو سچ ہے، سچ ہے نا؟ سی سی کیمرہ کی آنکھ سے ڈر گئے، مولانا بھی ڈر گئے، آپ بھی ڈر گئے، بادشاہ بھی ڈر گیا، وزیر بھی ڈر گیا، رعایا بھی ڈر گیا، سب ڈر گیا۔ حالانکہ سی سی کیمرہ کی حقیقت یہ ہے کہ کرنٹ چلا جائے تو اندھا ہو جائے گا، کام ہی نہیں کرے گا۔ کرنٹ جانے کے بعد سی سی کیمرہ کام کرے گا؟ اسی لیے چور کیا کرتا ہے؟ پہلے لائن کاٹ دیتا ہے، پہلے لائٹ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن کیا رب کی آنکھ کے بارے میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ رب ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو نہیں دیکھتا؟ تو ان کا ڈر، سی سی کیمرے کا ڈر، پولیس والوں کا ڈر، اور ساری کائنات کی کمزور نگاہوں سے ڈرتے ہو، رب کی نگاہ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو اللہ کی نظر سے بچ کے بتاؤ نا۔ تو ساری گندگی رات کے 12-1 بجے شروع کرے گا، فجر تک موبائل میں دیکھتے 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 دیکھتے، اور ابا اما نانا نانی خاندان دوستوں کے ڈر سے کیا کرے گا؟ جلدی سے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دے گا۔ جتنا دیکھے رہے گا سب کو کیا کرے گا؟ ڈیلیٹ کر دیا۔ اچھا موبائل میں تو ڈیلیٹ کر لیا تم نے، لیکن پیغمبر نے تو کہا ہے اور قرآن نے تو کہا ہے کہ جس وقت تم گناہ کرتے ہو میرا فرشتہ رجسٹر میں لکھ لیتا ہے، وہاں سے ڈیلیٹ کون کرے گا؟ ارے جو کچھ پوری رات دیکھا رجسٹر میں لکھا گیا نا، تو موبائل سے تو ڈیلیٹ ہو گیا، میموری سے تو گیا، لیکن رجسٹر سے ڈیلیٹ کون کرے گا؟ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جواب دے دے میں 10 روپیہ انعام دوں گا؟ وہ بھی غریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ لیکن یاد رکھو کائنات کے کروڑ مولوی کے 10
اس پہ بھاری ہے، یہ تو مان لو۔ بے شک یہ صحیح بات. موبائل کے میموری سے، موبائل کے ہسٹری سے، یوٹیوب سے اور اس کی ہسٹری سے ڈیلیٹ آپ نے کر دیا، لیکن جو رجسٹر کے اندر لکھا گیا ہے وہ ڈیلیٹ کہاں سے ہوگا؟ توبہ سے. نہیں بولیں گے؟ کرے دعا، دعا کریں، وہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوگا؟ توبہ کرنے سے. قرآن کہتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ وہاں سے ڈیلیٹ ہوگا توبہ کر کے۔ کیسے ہوگا؟ توبہ. کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ تمام دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات اور سارے مسائل کا حل سورہ نوح کے اندر قرآن کریم کہتا ہے، اللہ نے توبہ کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، سمجھ کے توبہ کرو، بارش ہو گئی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال نہیں ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، استغفار کی کثرت کرو، مال بھی بڑھے گا، اللہ بچہ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور یہ جو باغات سوکھ رہے ہیں اللہ ان کو جنت بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ پانی کی نہریں بہا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہیے کہ مصیبت کا حل استغفار میں اللہ نے رکھا ہے، توبہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہ کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہو اور روٹھے ہوئے رب کو منا سکتے ہو، اس لیے کہ وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ ایک آخری واقعہ سن لیجئے اور آج کی مجلس کو یہی پہ ختم کرتے۔ کیا مولانا صاحب ختم کیا گیا؟ کیوں بھائی ختم کیا گیا آج کی مجلس؟ جی ہاں، اور آرام سے جا کر کے سو جائیے، کل 10 بجے اٹھنا ہے۔ کب اٹھنا ہے؟ کب اٹھنا ہے؟ 10 بجے اٹھنا ہے، اور پھر فریش ہو کر کے ناشتہ واشتہ کر کے پھر یہیں آ کے بیٹھ جائے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، مکتوبات صدی کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور فجر کی جماعت چھوٹ جائے تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کے نہ مرے۔ اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ کہیں وہ کافر فجر چھوڑیں گے نہیں، یا پکڑیں گے؟ پکڑیں گے. پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ آخری واقعہ سن لو، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا نرم ہے اللہ کا دل، ذرا سی بات پر اللہ اپنے مومن کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بولو کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے. موبائل بات ہے، کیا کر رہے تھے؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور آقا کے آگے آگے ایک گاؤں والا دیہاتی آدمی پرانا کپڑا پہنے ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جا رہا تھا، یہ بولتا ہوا یا کریمو یا کریمو یا کریم۔ تو وہ دیہاتی آگے آگے بول رہا ہے اور پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور زور سے کہتے تھے یا کریم یا کریم یا کریم۔ دیہات کا آدمی تو ذرا تیز دماغ کا ہوتا ہے نا، کیونکہ بیل بھینس سب سے الجھنا رہتا ہے بیچارے کو، کھیت انسان سب کو دیکھنا ہے تو غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ 2-4 چکر تو ٹھیک سے لگا لیا، اس کے بعد رک کر کے یوں پلٹا اور پورے غصے میں آ گیا، کہا کہ اے حسن و جمال کے چہرے والے، اے خوبصورت قد والے،
اگر تم اتنے خوبصورت اور اتنے حسین نہ ہوتے تو میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دیتا کہ تم میرا مذاق کر رہے ہو۔ جی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ اللہ کے لیے سمجھ میں آ رہا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اس دیہاتی نے کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے، اے حسین قد والے، اگر تم اتنے خوبصورت نہ ہوتے اور تمہارا جسم و جسامت اتنا حسین نہ ہوتا تو میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دیتا کہ تم میرا مذاق کر رہے تھے۔ نبی سے کہہ رہے ہیں۔ جی سمجھ رہے؟ جی 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 اس کو محبت کے سمندر میں ایسا ڈباؤں گا نا کہ زندگی کو نکل نہیں پاؤں گے، اور تب سمجھ میں آئے گا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے۔ چیخنے سے نہیں ہوتا کام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے نبی کو پہچانتے ہو؟ تو کہا کہ پہچانتا تو نہیں مگر مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان بولو یا سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ بابا بولو سبحان اللہ، بولو۔ یار سمپل ہے میرا، بتا دے رہا ہوں میں، جی۔ آج اگر دل ٹوٹا تو کل کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ کہا کہ پہچانتا نہیں مانتا ہوں۔ اس زمانے میں اس زمانے میں یہی فرق ہے، وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے، مانتے تھے۔ آج کے لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مگر مانتے نہیں۔ بے شک فرق سمجھا؟ جی سمجھا؟ جی اس نے کیا کہا؟ پہچانتا ہے، پہچانتا نہیں ہوں، مانتا ہوں۔ ہمارے زمانے کی حالت یہ ہو گئی کہ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر مانتا نہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ لیں کہ جتنا گٹکا کھانے والا ہے، گٹکا کھانے والا پوجا کیا بولتے ہیں اس کو؟ گٹکا بولتے ہیں نا، وہ پوجا کھانے والا، سگریٹ مارنے والا ہے نہیں؟ اس سے قسم کھلا کر کے پوچھو کہ تم نے اپنی آنکھ سے گٹکا کھانے کی وجہ کر منہ میں کینسر ہونے والے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ کیا کہے گا؟ دیکھا ہے، کیا کہے گا؟ دیکھا ہے، بولو بھائی، دیکھا ہے۔ سب کھاتے گا، کوئی کھاتا ہوگا نا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ تو دیکھو، گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا ہے، اس بات کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مگر اس سے بچتا نہیں۔ ابھی ایک آدمی مر گیا، 10 آدمی سے پوچھے گا بھائی یہ کیسے مرا؟ ارے یار دن بھر گٹکا کھاتا تھا، وہ منہ میں کینسر ہو گیا تھا، اس سے مر گیا، اور باہر آ گیا پھر کھائے گا اور گٹکا کی زندگی کا پاؤڈر پھر منہ میں ڈالے گا۔ دیکھو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مگر مانتا نہیں ہے۔ اے بھائی یہ آدمی جو کل مرا ہے اچانک کیوں مر گیا؟ ارے وہ شراب بہت زیادہ پیتا تھا، یہ خبر سنا، اب پھر مغرب کے ٹائم جا کر کے تاڑی مارے گا گھڑا کر، پھیپھڑا اپنا سب چھلنی ہو گیا، لیور ڈیمیج ہے، کڈنی ڈیمیج ہے۔ دیکھو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر مان جاتا تو پینا چھوڑ دے۔ بھائی اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیوں ہوا؟ ارے یار سگریٹ بہت پیتا تھا، وہ دل کا آواز جو ہے وہ بلاک ہو گیا، نکلا اور لیٹر چلایا، دنا دن مارنا شروع کر دیا۔ کیا غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح۔ بالکل یہ وہ سچائی ہے، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے بہار کی مٹی کا پیداوار ہوں، آپ کی رگ و ریشے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ مانو، جانتے ہو، پہچانتے ہو تو مانو، مطلب کیا؟ توبہ کرو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی تمنا لے کر یہ حرام چیزوں کا استعمال بند کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کا گود اولاد سے خالی ہو جائے، یہ چھوڑ دو نا، یہ سب کیوں کھاتے؟ کیا بھی
کیوں اپنی زندگی اپنی جوانی تباہ کرنے کو تیار ہو؟ جتنے لوگ کھاتے ہو ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار توبہ کر دو میرے سامنے، میں گواہی دوں گا اللہ کی عدالت میں۔ دیکھو یہ سچے آدمی، جتنے لوگ کھاتے ہیں ہاتھ اٹھا دیجیے اور ایک بار توبہ کر دیجیے، مولانا کل سے نہیں کھائیں گے۔ بولیے اللہ میری توبہ، بولو بولو بھائی، بولیے بولو نا توبہ، یار موت نہیں آئے گی، توبہ استغفار کر دو، استغفار کر دو۔ دیکھو یہ اپنی جان کے ظلم ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے کہ تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت قرآن کی عظمت کے لیے کرنا ہے، تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت مسجد کے منبر و محراب کو بچانے کے لیے کرنا ہے، تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت اسلام کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے جینا۔ تو کیا کہا اس نے کہ میں اپنے نبی کو پہچانتا نہیں مگر مانتا ہوں۔ کہا کہ پھر تم اس پر ایمان کیسے لائے؟ تو کہا کہ بغیر دیکھے ایمان لے آئے۔ جی سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم خوش ہو جاؤ، دنیا میں تمہارا نبی ہوں اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بار جو سنا تو وہ فوراً دیہاتی آقا کے قدموں پہ گر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو پکڑ کر ہی اٹھایا اور فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح میرے ساتھ سلوک نہ کرو، میں متکبر اور مغرور نہیں ہوں بلکہ میں تو بشیر و نذیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری حالت آج کیا ہو گئی؟ مولانا صاحب اسٹیج پہ جیسے ہی چڑھے پورا اسٹیج کھڑا قائم ہو گیا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ میری کوئی عزت رہ گئی؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ طریقہ اس لیے کہ نفس انسانیت میں آدم کی ساری اولاد برابر ہے۔ بے شک۔ قدم پہ گر گیا، آقا نے اٹھایا، فوراً جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ساتھ میں یہ فرمایا ہے کہ میں اس امتی کا حساب لوں گا، میں اس بندے کا حساب لوں گا۔ اب دیکھو جو بات اصل میں سمجھانے کے لیے یہ واقعہ شروع کیا وہ کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا غفور، بہت معاف کرتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اللہ کو جب کوئی توبہ کرتا ہے، بے شک۔ بہت لاڑ بڑا پیار آتا ہے اللہ۔ کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ساتھ میں یہ عرض کیا ہے کہ میں اس کا حساب لوں گا۔ جبریل امین کی یہ بات سن لیا اس دیہاتی نے، جبریل علیہ السلام کے لیے بول کر چلے گئے۔ اب اس دیہاتی نے سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے آقا، اللہ میرا حساب لے گا؟ اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو حساب۔ تو دیہاتی نے کہا پھر تو ہم بھی اللہ کا حساب لیں گے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں بھی اللہ کا حساب، اللہ کا حساب لوں گا۔ اب اللہ سے سنو، حفاظت کرنا۔ آقا نے فرمایا تم اللہ کا کیا حساب لو گے؟ تو کہا کہ اللہ نے اگر میرے گناہ کا حساب لیا تو میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا، کہ میرے گناہ بتا، اب وہ اپنی مغفرت بتا کہ کون زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری مغفرت زیادہ ہے؟ کہا کہ اگر اللہ نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کے معافی کا حساب لوں گا، کہ میری نافرمانی کتنی ہے اور تیری میری نافرمانی کتنی ہے اور تیری معافی کتنی ہے۔ کہا کہ اگر اللہ نے میرے بخل کا حساب لیا، میری بخارت کا حساب لیا تو میں اللہ کی سخاوت کا حساب لوں گا، اس کے فضل کا حساب لوں گا، اس کے کرم کا حساب لوں گا، کہ بول میری بخارت زیادہ ہے یا تیرا فضل زیادہ ہے۔ یہ جملہ جو سنا اس کے زبان سے تو آقا رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا۔
اتنے آنسو گرے کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے. اللہ اکبر و کبیرہ. جبریل امین آئے. رب نے کہا جبرائیل جا جلدی جا دوڑ کر جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب پیغمبر گھبرا جائے. کہیں ایسا نہ ہو آمنہ کے در یتیم کا کلیجہ باہر آ جائے. جبریل امین دوڑ کر آئے, آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے محبوب آپ چپ ہو جاؤ. آپ کے رونوں نے, آپ کے گریوزاری نے آسمان کے تمام نوری فرشتوں کو رلا رکھا ہے. سارے فرشتوں نے ذکر چھوڑ دیا, تسبیح چھوڑ دیا, بس آنکھ سے آنسو گر رہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب چپ ہو جاؤ اور اپنے اس امتی سے کہو نہ وہ میرا حساب لے نہ میں اس کا حساب لوں گا. اور اگلی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اتنی بات پہ اتنا پہ بس نہیں, بلکہ آگے کی یہ بات بھی کہو کہ جنت میں آپ کا ساتھی اس کو بناؤں گا. انہو کان غفارا, بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. یہ چیز اپنی زندگی میں لاؤ, دنیا کے در ٹھوکر کھانے سے بچ جاؤ گے. یاد رکھو سبحان اللہ. یہ ہزاروں دروازے پریشانیوں کا توڑا لے کر جھولیاں پھیلاتے پھر رہے ہو اور دنیا کا کوئی انسان تمہارے مسائل کو حل نہیں کر پاتے ہیں. اگر اپنے مسائل حل کروانا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, گھر میں مکان میں دکان میں سفر میں حضر میں رات میں دن میں خشکی میں تری میں جہاں بھی رہو اللہ کا خیال ہے اللہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھا انشاءاللہ گناہ سے بچو گے. اور جو گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں. یاد زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا پھر انشاءاللہ کل ملیں گے آپ جی انشاءاللہ. کے ساتھ. ماشاءاللہ.